اور اچھائی کرنے والے کو انعام دے اسے عادل کہتے ہیں۔ چلیں اب ہم کچھ اور تصویریں دیکھتے ہیں۔ ان تصویروں میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جی ہادی آپ بتائیں کہ پہلی تصویر میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ سر ایک آدمی عورت کو مار رہا ہے۔ مہدی دوسری اور تیسری تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ سر ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے، جبکہ تیسری تصویر میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ فاطمہ چوتھی تصویر میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ سر ایک آدمی غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ ہادی آپ بتائیں کہ کون اچھا کام کر رہا ہے؟ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور جو غریبوں کی مدد کر رہا ہے، یہ اچھے کام کر رہے ہیں اور خدا ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ مہدی آپ بتائیں کہ کون برے کام کر رہا ہے؟ جو آدمی عورت کو مار رہا ہے اور جو آدمی قتل کر رہا ہے، یہ برے کام کر رہے ہیں اور خدا ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ فاطمہ یہ بتائیے کہ خدا اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ کیا کرے گا اور برے کام کرنے والوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ جس نے اچھا کام کیا ہے خدا اسے انعام دے گا، اور جس نے برا کام کیا ہے خدا اسے سزا دے گا۔ سر خدا اچھے لوگوں کو کیا انعام دے گا اور برے لوگوں کو کیا سزا دے گا؟ خدا اچھے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا اور برے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن سر خدا ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ خدا عادل ہے، خود انصاف کرتا ہے، یعنی اچھے کام کرنے والوں کو انعام اور برے کام کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ اسی طرح خدا ہمیں بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سر اسی لیے جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے والدین اور استاد ہم سے خوش ہوتے ہیں اور ہمیں انعام دیتے ہیں، اور جب ہم برا کام کرتے ہیں تو ہمارے والدین اور استاد ہم سے ناراض ہوتے ہیں اور سزا دیتے ہیں۔ سر ہمارے والدین اور استاد ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں خدا نے کہا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کرو، یعنی عدل قائم کرو۔ پیارے بچوں، خدا ہر اچھے شخص کا دوست اور برے شخص کا دشمن ہے۔ خدا انصاف یعنی عدل کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بچوں یقیناً اب آپ کو عدل کے معنی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔